السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور میری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ میں آج جو بات کروں گی وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے میری اور آپ کی لائف میں۔ میں خود بھی ایک فیلئر ہوں اور بہت سے لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہوں گے یا اس پریشانی سے گزرتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھ سے سیکھا نہیں جا رہا، مجھے یہ چیز نہیں آتی۔ یا کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، تو ہمیں یہ چیز جو ہے بار بار احساس کمتری کا بعض اوقات ہم شکار بھی ہو جاتے ہیں، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عقل مند بنایا ہے، مجھے نہیں بنایا۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں وہ اس چیز کا حل نکالتے ہیں۔ کیا ہم بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی چیز جو ہم فیلئر ہیں ہم بھی جو ہے سکسیسفل لائف کی طرف آ سکتے ہیں؟ تو میں نے بھی اس پہ کافی کوشش کی ہے، تو میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں سے بھی اپنی یہ فیلنگ یا اپنی بات شیئر کروں۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پریکٹس کرنا، یعنی پریکٹس کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہم پریکٹس سے ایک چیز سیکھ سکتے ہیں، کیا جو چیز امپاسبل ہے اس کو ہم اپنی پریکٹس سے، اپنی سٹرگل سے، اپنی محنت سے، اپنی ہارڈ ورکنگ سے اس کو پاسبل بنا سکتے ہیں۔ تو میں تو اس میں ہاں نہیں کہوں گی، میں سب سے پہلے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات سے دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایوری ڈے آف لائف میں ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جیسے نماز سب سے پہلے اگر دیکھی جائے تو ہم ایک ڈے میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دن نماز پڑھیں اور پھر سالوں سال نہ پڑھیں، بلکہ اگین یہ ریپیٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ آل لائف کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی تو پھر اس کو چھوڑ دیا، نہیں۔ پھر اگر دیکھا جائے حج اگین یعنی ایوری ایئر آتا ہے، روزے ہر سال آتے ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہر سال دی جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ صفات ہے کہ وہ بھی ہماری اور ہر چیز میں بار بار پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ اس کو کریں تو تبھی آپ اس کے عادی ہوں گے، یا آپ کو یہ چیز پھر بوجھل نہیں لگے گی، یا آپ یہ چیزیں کیا ہیں سیکھ جائیں گے، آپ اس میں جو ہے ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو پریکٹس کا میننگ کیا ہوتا ہے یا پریکٹس کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی کام کو بار بار کرنا اور اتنی بار کرنا کہ وہ کام ہمیں آنے لگ جائے یا ہمارے اتنا ہم اس کے یوز ٹو ہو جائیں کہ ہمیں وہ کام مشکل نہ لگے۔ تو اس سے جو ہے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب بھی کوئی بات کرتے ہوتے تھے تو ایک بات کو 3 ٹائمز ریپیٹ کرتے ہوتے تھے، کہ اگر کوئی بات بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی تھی تو اس کو 3 ٹائم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہوتے تھے، یعنی کہ بار بار دہراتے تھے یا اس کی جو ہے پریکٹس کرواتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو ہم سب سے پہلے اس کی مثال جو ہے آج کے جو یا بہت جو اچھے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں ایک پینٹر کی، تو ان کا نام ہے پابلو پیکاسو۔ یہ جو پابلو پیکاسو جو ہیں دنیا کے بہترین پینٹروں میں سے ایک پینٹر ہوئے ہیں۔ ایک اور جو ہیں MS حسین بھی بہت بہترین پینٹر ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پابلو پیکاسو ہیں یہ نیو یارک کے ہیں۔ یہ نیو یارک کی ایک اسٹریٹ میں گھوم رہے تھے تو ایک لیڈی دوڑتی آئی اور انہوں نے انہیں پہچان لیا کہ آپ پابلو پیکاسو ہیں۔ تو وہ بھاگتی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ جو ہیں وہی پینٹر ہیں، پابلو پیکاسو ہیں؟ تو اس نے کہا یس۔ تو کہا کین یو ڈرا سم تھنگ ٹو می؟ تو انہوں نے کہا یس۔ تو وہ پھر دوڑتی آئی، اس نے ایک پیپر لے کے آئی اور پین لے کے آئی، اس نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے اس میں کچھ اسکیچ کر دیں۔
تو انہوں نے کیا کیا، وہ 30 سیکنڈ کے اندر اس لیڈی کو وہ ایک جو ہے جو تصویر یا کوئی پک جو ہے اسکیچ کر دی، اور اسے کہا دس از فار یو، دس پینٹنگ ورتھ 50 لاکھ روپیز، یعنی اس جو پینٹنگ میں نے آپ کو پینٹ کر کے دی ہے اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ تو وہ جو لیڈی ہے وہ بہت شاکڈ ہوئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ جسٹ 30 سیکنڈ ہاؤ اے پرسن پین اے 30 لاکھ روپیز۔ اس نے کہا کہ اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو تم اسے کسی بازار کسی شاپ پہ لے جاؤ اور وہاں لوگوں کو جا کے یہ کہنا کہ یہ ایسے ہے، تو آپ کو پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر وہ لیڈی بازار گئی اور مختلف دکانوں پہ گئی، جب جیسے وہ دکان پہ لے کے جاتی تو لوگ کہتے کہ یہ پابلو پیکاسو کی پینٹنگ ہے، تو کہتی ہاں، تو ہر بندہ اس کہتے کہ اس کی پرائز کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، تو کہتے ہیں 50 لاکھ روپیز۔ تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے پھر کیا کیا، کہتے ہیں کہ اس عورت وہ دوبارہ واپس آئی اور انہوں نے ان کو ڈھونڈا، کسی ایگزیبیشن میں وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بات ہے بالکل سچی ہے، تو یعنی کہ یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ میں نے 30 سیکنڈ میں یہ بنائی تو اس کی قیمت جو ہے 50 لاکھ روپے ہے، تو یہ بالکل سچی، ہر بندہ اس کی قیمت جو ہے 50 لاکھ روپے لگا رہا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا، میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو ہے 50 لاکھ کی 30 سیکنڈ میں بناتے ہوئے میں نے 30 سال پیچھے اسٹرگل کیا ہے، پریکٹس کی ہے، تب یہ 30 سیکنڈ میں یہ پینٹنگ بنتی ہے، تبھی اس کی قیمت جو ہے 50 لاکھ روپے 30 سیکنڈ میں کما رہا ہوں۔ یعنی بات کیا ہوئی کہ پریکٹس سے انہوں نے کیا کیا، جہاں وہ 30 سال انہوں نے پیچھے اسٹرگل کی تو وہ اب 30 سیکنڈ میں کتنے، یعنی ایک 30 سیکنڈ میں 50 لاکھ روپے کما رہے ہیں یا کامیاب ہو رہے ہیں، تو پیچھے ان کی کیا تھی، پریکٹس تھی۔ ایک اور جو ہیں اس میں جو انڈیا کے ایک ہاکی پلیئر ہیں، ان کا نام تھا میجر دھیان چند، تو انہیں نا ہاکی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں یا ان کے جو علاقے میں یا ان کے وقت میں وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا کا بھی میچ ہار جائے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ لوگ یعنی میچ کھیل رہے تھے کہ وہ جیت نہیں پا رہے تھے، تو کسی آدمی نے آ کے کہا کہ ہاف ٹائم ہو گیا لیکن کوئی گول نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اولمپک کا گیم ہم کھیل رہے ہیں، تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ریفری کو بلائیں، انسٹرومنٹ لے کے آئیں، ہر چیز چیک کریں، تو کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے میرا گول نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جب وہ سب کو بلا کے جب انہوں نے چیک کیا تو وہ جو گول کے لیے نیٹ لگایا تھا وہ 2 فٹ چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے گول نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں پریکٹس جو ہے نا اپنی، یعنی کہ میں جب اس چیز کو سیکھنے لگتا ہوں یا میں پڑھنے، یعنی میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں، تو میں ریل کی پٹری کے اوپر سٹک لے کے اس کے اوپر پریکٹس کرتا ہوں، اور اتنی پریکٹس کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز جو ہے پک گئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے پریکٹس کی ہو تو اور میں یہ میچ جیت کر نہ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی جو سٹک تھی نا میجر دھیان چند کی، وہ توڑ کے دیکھی کہ اس میں کون سا میگنیٹ ہے کہ جو یہ ہار ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ہار مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹس ہے، صرف اور صرف کیا ہے، پریکٹس کی وجہ سے ایسا ہے کہ مجھے آج ہاکی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر میں یہاں سے آپ لوگوں کو چند مثالیں بھی دینا چاہوں، جب ہم بچہ اپنے چھوٹے بچے کو پلے میں یا نرسری میں ایڈمٹ کرواتے ہیں تو اس کو کچھ بھی لکھنا نہیں آتا، لیکن جب وہ آہستہ 1 سال کے اندر صرف اس کو کیا کہتے ہیں کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر کی پریکٹس کی جاتی ہے، ایک دن وہ اس میں ایسے ٹناٹن یا فرافر لکھ رہا ہوتا ہے یا بہترین طریقے سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے جو اسٹرگل اس کی تھی کیا تھی، پریکٹس تھی۔ تو دیکھیں جب کوئی بچہ پہلی دفعہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے، حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو پہلے دن تو نہیں نا ہمیں پورا قرآن یاد ہو جاتا، ہم کیا کرتے ہیں اس کو آہستہ 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 پریکٹس کر کے یاد کر کے، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ الحمدللہ وہ پورے 30 پارے جو ہے کمپلیٹ کر لیتا ہے یا اس کو وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم 1 کلاس سے 2 میں جاتے ہیں تو 1 سال پورا ہم اس بچے کو یا جو ٹیچر ہوتے ہیں اس کو انہی چیزوں کی بار بار اگین پریکٹس کرواتے ہیں، تو ایک دن پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ نیکسٹ ایئر اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ یعنی پریکٹس کی میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ خاص طور پہ یا ادرآل کوئی بھی ہم لرننگ ورک کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں کیسے سیکھیں گے، ہمیں یہ چیز نہیں آ رہی، ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، جلدی ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نالائق ہوں، مجھ سے یہ چیز نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم اس نقطے کو یاد رکھیں یا اس نقطے کو ہم مائنڈ میں رکھیں کہ اگر 1 دفعہ نہیں ہوا، دوسری دفعہ نہیں ہوا، تیسری دفعہ نہیں ہوا، تو ایک دن انشاءاللہ ہم اگر ہم پریکٹس کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو ایک نہ ایک دن ہم اس چیز میں کیا ہو جائیں گے، بالکل ماہر ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھیں ڈاکٹر ہے،
تو جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے دن ڈاکٹر نہیں بن جاتا، سارا وہ ایک پورا ایک دفعہ وہ جب وہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ہاؤس جاب دی جاتی ہے کہ آپ اس میں کیا کریں، پریکٹس کریں۔ دیکھیں جیسے آپ نے طارق بن زیاد کا نام سنا ہوگا کہ ایک دفعہ وہ جنگ لڑ رہے تھے تو وہ بار بار ہار رہے تھے، تو انہوں نے ایک چونٹی سے سیکھا تھا کہ وہ بار بار اوپر جا رہی ہے تو وہ ہمت نہیں آ رہی، تو پھر انہوں نے اس چونٹی سے موٹیویٹ ہوئے، تو پھر انہوں نے کیا کی، وہ جنگ لڑی اور جا کے وہ پھر فاتح قرار پائے۔ تو اسی طرح اگر دیکھیں میں بھی پریشان ہوتی ہوں بعض اوقات کہ مجھے یہ چیز نہیں آ رہی، میں نالائق ہوں، میں فیلئر ہوں، میں ہر زندگی کے شعبے میں ہار جاتی ہوں، تو اگر میں ایک تو بہر کامیاب نہیں ہوں، میں 0% بھی اگر کامیاب ہوئی ہوں تو وہ صرف پریکٹس، میری اسٹرگل یا میری محنت ہوتی ہے، میں اس کو بار بار کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان ماہر ہو جاتا ہے۔ درزی جب پہلے دن جاتا ہے تو وہ درزی نہیں بن جاتا۔ مستری اگر پہلے دن مکان جو بناتا ہے، وہ ڈیزائن کرتا ہے مکان، تو جب پہلے دن جاتا ہے تو وہ پورا ایک دن میں ہی ڈیزائنر نہیں بن جاتا۔ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریکٹس وہ کر کے محنت کرتے ہیں، پھر اس کو سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ایک دن پورا ایک معمار یا پورے ایک جو ہے انسان ہنرمند انسان بن جاتا ہے۔ تو وہ پیچھے اس کی کیا ہوتی ہے، پریکٹس ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم ایڈیسن کا نام بڑے ہم فخر سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا نام دنیا میں روشن کیا اپنا بھی، اور بڑی انہوں نے ایجادات کی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب انہوں نے پہلا بلب تیار کیا تھا تو 1000 ٹائم انہوں نے وہ بلب بنایا تھا، تب جا کے وہ بلب بنا تھا۔ تو اگر وہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، 10 دفعہ یا 100 ٹائم میں اگر وہ ہمت ہار دیتے تو آج شاید ہم اور آپ اس روشنی میں نہ بیٹھے ہوتے جو ہم دن اور رات بڑی آسانی سے روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اصل میں ان کے پیچھے کیا تھی، 1000 دفعہ ان کی یہ پریکٹس تھی، تبھی وہ ایک دن کیا کیا، بلب بن کے سامنے آیا۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ پریشان ہے، اللہ کرے میری یہ بات آپ لوگوں کے دل میں اترے اور سمجھ آ جائے، تو مجھے یعنی کہ بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، اس مصیبت میں ہے کہ ہمیں لیسن یاد نہیں ہوتا، ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ ڈیزائن نہیں بنا سکتے، تو اپنی لائف میں بھی پیشنٹ صبر کے ساتھ اس چیز کی صرف پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ میں ایک اسکالر کی بات سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے انگلش اسپیکنگ کرنی شروع کرنی ہے تو آپ کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اس کو آپ 8 ٹائم یا 6 ٹائم یا 5 ٹائم اس کو لسن کریں، پھر اس کے بعد اس کو لکھیں، لکھ کے پھر اس کو لاؤڈلی وائس میں یعنی اونچی آواز سے کیا کریں، آپ اس کو پڑھیں، تو پھر وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس میں کیا ہو جائیں گے، بالکل ماہر ہو جائیں گے۔ تو پیچھے وجہ کیا ہوئی، پھر وہی پریکٹس۔ اگر آپ کو کوئی بھی کام نہیں آ رہا، تو میں نے ایک اور اسکالر کی بات سنی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف 5 منٹ اس چیز کو دینا شروع کر دیں اپنی ایوری ڈے لائف میں، یعنی ڈیلی آپ صرف اس کو 5 منٹ دیں اور اس میں فل فوکس ہو کے وہ کام کریں، تو ایک دن انشاءاللہ آپ بھی کیا ہوں گے، اس چیز میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو جو بھی انسان پریشان ہے کہ مجھے یہ کام سیکھا نہیں جا رہا، مجھ سے یہ چیز یاد نہیں ہو رہی، مجھے یہ کام نہیں آتا، تو آپ صرف اس میں پریکٹس کرنا شروع کر لیں، تو انشاءاللہ ایک دن آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں بھی اس میں اسٹرگل کروں اور مجھے بھی کامیاب ترین لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین دین کا کام لے لیں اور بہترین آگے پہنچانے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔